إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مال زیادہ اہم ہے یا اللہ کی عبادت. ہم اور آپ جس زندگی میں جی رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے. ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس زندگی میں ہم اور آپ ہیں اس زندگی کا مقصد کیا ہے، یا جو دنیا کی زندگی ہے، جو دنیا ہے، اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. سب سے پہلے دنیا کی حقیقت کو جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑا سمندر ہو. سمندر میں ایک انسان ایک معمولی سے سوئی کو ڈباتا ہے، ڈبانے کے بعد اس کو اٹھا لیتا ہے، اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا پانی ہے. ایک سمندر کے مقابلے میں اگر انسان سوئی میں دیکھے تو بڑی مشکل سے کوئی قطرہ نظر آتا ہوگا. آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی حیثیت ہے. آخرت سمندر کی طرح ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے. اس کے مقابلے میں دنیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک قطرے جو پانی، جو سوئی کے کنارے پر جو پانی کا قطرہ نظر آتا ہو، اس کی بھی حیثیت نہیں. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں صرف اگر اتنا بھی ہو جائے جتنے مکھی کا ایک پر ہے، آپ اندازہ لگائیے اس مثال سے، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی اوقات ہوتی، دنیا کی حیثیت ہوتی اللہ کی نگاہ میں، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا.
کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندے بھی ہیں، اس کے نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، سب اللہ کی روزی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سب کو یکساں روزی دیتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اپنی روزی کو پاتا ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ اس دنیا کو کوئی مقام اور کوئی درجہ دیتا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کافر پیاس کی شدت کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، لیکن اللہ پانی نصیب نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کے دین کے نافرمان ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا میرے بندے ہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت کا جو گھر ہے، حیثیت کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے، اس لیے دنیا میں جیسے رہنا ہے رہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم پاگل ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بھول چکے ہیں، جس دنیا کو پانے کے لیے ہم نے عبادت کو ترک کر دیا ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں بچے کھلونے سے تھوڑی دیر تک تو دل بہلاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اکتا کر کے انہی کھلونوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ چند روزہ پانی کے بلبلے کی مانند ہم ابھرے ہیں، پھر دھیرے دھیرے کمزور پڑتے جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اصل جہاں ہم کو رہنا ہے موت کے بعد کی زندگی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، کئی سو سال گزر گئے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ ہم اور آپ ذرا سوچ کر کے دیکھے ہیں، جو کچھ سالوں پہلے ہمارے درمیان تھے اب وہ چلے گئے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، وہ انسان ہے، اب اس کا نتیجہ ان کے عمل کے حساب سے اس کو ملنے والا ہے۔ کیسی زندگی گزر رہی ہوگی؟ یہاں تو کسی بھی طریقے سے گزار لیتے ہیں، لیکن وہاں ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے انسان کا عمل، انسان کا کردار، انسان کے زندگی کے ریکارڈ۔ انسان جو کچھ لے کر کے جائے گا اسی کا بدلہ قبر میں بھی پائے گا، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جہاں سے انسان کی جب شروعات ہو جائے تو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کا نتیجہ بھی انسان اپنے عمل کے حساب سے طے کرے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ کئی سو صدیوں سے یہ دنیاوی زندگی چل رہی ہے، اور ابھی سینکڑوں سالوں تک یہ زندگی بھی چلنے والی ہے، یہ دنیا چلنے والی ہے۔ جب اس دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے تو ہم انسان جس کی زندگی بڑی مشکل سے 60 سے 70 سالہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمر 60 سے 70 سال ہے، بڑے کم لوگ ہیں جو اس سے پار جاتے ہیں، 70 سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے جو 70 کے پار ہیں اللہ کی خصوصی نعمت ہے، ان پر خصوصی انعام ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے آپ کی زندگی لمبی رکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی عبادت سے جڑ جائیے۔ تو یہ مختصر سی زندگی اگر ہماری ہے، دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گی، انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ جس زندگی میں ہم اور آپ قدم رکھے ہیں مختصر سی زندگی ہے اور محدود اعمال ہیں۔ انسان کو اسی کم وقت میں اپنے دنیا کو بھی بنانا ہے، آخرت کو بھی بنانا ہے، اور یاد رکھیں کہ دنیا بنے نہ بنے آخرت ضرور بنانی ہے، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اصل کامیاب ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو اس دنیا کے جھمیلے میں پڑھ کر کے بھی، اس دنیا کے سارے مشکلات کو سامنے رکھ کر کے بھی اپنے آخرت کو بنا لیتے ہیں، آخرت کو بنا لیتے ہیں۔ موت کی بعد کی زندگی جو ہے ان کی عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو انسان قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ ہماری نگاہ میں کامیابی کا لیول دولت ہے، مال ہے، شہرت ہے، ریا اور نام و نمود ہے کہ انسان زیادہ مال کماتا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اونچا مقام کا مالک ہے، بڑا مرتبہ ہے، کامیاب انسان ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے تو ترقی شمار کی جا سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ مالدار شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کی نگاہ میں ایک مومن اس حالت میں مالدار نہیں ہوتا۔ ایک انسان جو دولت میں پلا بڑا ہو، جس کے گھر میں بینک بیلنس کے انبار ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں
گاڑیاں ہوں، لمبی چوڑی تجارت ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں اصل کامیاب نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا لے، زندگی دنیا میں گزارتا ہے لیکن جنت میں اپنے محلات کو تعمیر کراتا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کو روشن بنا لے، اپنے آخرت کی پوری تیاری کر لے، اللہ کی عبادت کے ذریعہ، اللہ کے ذکر کے ذریعہ، روزہ و نماز کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، دیگر عبادات اور اعمال کے ذریعہ اس دنیا میں رہ کر اگر اللہ کو راضی کر لیا، آخرت میں جنت کو پا لیا، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کو آپ کبھی بھی اس دھوکے میں نہ آئیں کہ فلاں انسان بڑی لمبی چوڑی تجارت کرتا ہے، بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی جانب سے، مال و دولت کے ان کے گھر میں انبار ہیں، اس لیے وہ انسان ترقی یافتہ ہے۔ ہرگز نہیں، دولت کو دیکھ کر فریفتہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ جس دولت کی آپ بات کرتے ہیں وہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ دیکھے ہوں گے علاقے کے اندر کہ جس دولت کو ہم اور آپ پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کے پیچھے پاگل ہیں، کل کوئی اور تھا جو دنیا میں بڑا نام تھا ان کی دولت کی وجہ سے، مالدار لوگوں میں ان کا شمار تھا، آج فقیر بنے بیٹھے ہیں، محتاج بنے بیٹھے ہیں، قلاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کل کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی تھیں، آج مال و دولت کے انبار ہیں ان کے پاس۔ تو یہ دولت کسی کی کامیابی کی، کسی کی اچھائی کی، کسی کی ترقی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ دلیل اللہ کی نگاہ میں اللہ کی عبادت ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، وہی انسان اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دولت کے کم ہونے سے یا دولت کے بڑھ جانے سے اللہ کی نگاہ میں محبت اور اللہ کی نگاہ میں بغض و عداوت کا معیار یہ قرار نہیں پا سکتا۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے وہ بندے محبوب ہیں جو اللہ کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں۔ دولت والے اللہ کے کتنے ایسے بندے ہیں جو فقیر ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کچھ مالدار ہیں، کروڑوں میں کماتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، آنکھوں میں نیند نہیں ہے، انسان کو سونے کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دولت سے سکون نہیں ملتی، پیسے سے انسان قرار نہیں پا سکتا، اللہ کی عبادت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ یقین نہ ہو تو جو اللہ کی عبادت سے جڑے ہیں ان سے پوچھ لیں، اور اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ کی عبادت سے جڑ کر دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں کیا قرار آتا ہے، کیا سکون آتا ہے، زندگی کیسے اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ دنیا کی مصیبتیں آپ پر رہیں گی، سارے مسائل رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ کی پیشانی پر کبھی بل نہیں آئے گا، آپ کبھی جزا فضا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، اور مشکلات کی یہ گھڑیاں بھی اسی کی جانب سے آنے والی ہیں، لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی، دولت میں غرور انسان نہ کرے کہ آج آپ کے پاس ہے، کل اللہ کسی اور کو دے سکتا ہے، لہذا اللہ کی ملی ہوئی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ کی جانب سے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے لیے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی جانب سے۔ اب اللہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے تمہیں کہ اس نعمت کے ذریعہ، اس مال کے ذریعہ، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی اولاد کے ذریعہ کیا تیاری کرتے ہو، کیا اللہ کی نافرمانی میں اپنی اولاد کو لگاتے ہو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، یا اللہ کو راضی کرتے ہو ان پیسوں کے ذریعہ، ان آل و اولاد کے ذریعہ؟ تم کیا تیاری کرتے ہو یہ تمہارے اوپر ہے، لیکن یہ مال اللہ کی جانب سے امتحان ہے۔ تو انسان کچھ اس مال کے ذریعہ، کچھ اولاد کے ذریعہ اپنی آخرت کو بنا لیتے ہیں کہ انسان خود ہی بھی محنت کرتا ہے، بال بچوں کو پڑھاتا ہے، اچھی تربیت اور تعلیم سے بال بچوں کو آراستہ کرتا ہے، بال بچے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی۔ تو ایک نے انسان نے اپنی اولاد کو اچھا بنا کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیا، اپنی آخرت کی تیاری کر لی اس دنیا میں رہ کر۔ ایک دوسرا انسان ہے جو بدکار ہے، بد کردار ہے، گنہگار ہے، اپنے بچے کو بھی اسی برائی میں ملوث کر دیا، اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنی عادتوں کے ذریعہ، اپنے حرکات کے ذریعہ، یہ خود بھی برا ہوا، آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چل گیا۔ تو یہ انسان ہے، انسان کی اولاد
اولاد اور ان کے مال ان کے لیے آزمائش ہے۔ مال کی بھی یہی مثال ہے، کئی لوگ دولت مند ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی میں ساری دولت کو اڑاتے ہیں، نافرمانیوں میں پیسوں کو لگاتے ہیں، برائی میں پیسے کو خرچ کرتے ہیں، تو امتحان میں ناکام ہیں۔ ایک دوسرا انسان ہے، اللہ نے ان کو بھی دولت عطا کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، مسجدوں میں اور مدارس میں، دیگر غریب و مسکین کی مدد میں اس پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ایک مال کو اچھے جگہ استعمال کرتا ہے، دوسرے مال کے ذریعہ اپنی بربادی طے کرتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کو اچھا بنا کر انسان اپنے مستقبل کو اور اپنے اولاد کے مستقبل کو بہتر بناتا ہے، دوسرا اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ کس دولت کی آپ بات کرتے ہیں؟ اس دولت کی جس کے آنے کے بعد آپ سکون نہیں پا سکتے، چین و قرار نہیں پا سکتے، اور آپ جب مر جائیں گے وہ دولت سب سے پہلے آپ کا پیچھا چھوڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایک انسان کا عمل ہوتا ہے، دوسرا انسان کے اہل و اولاد ہوتے ہیں، اور تیسرا انسان کا مال ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانُ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ قبر تک چلتے چلتے تینوں چیزیں ساتھ رہتی ہیں، لیکن قبر میں انسان کے جاتے ہی 2 چیزیں واپس آ گئیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ انسان کی مال۔ جس مال کے پیچھے ہم پاگل تھے، سب کچھ بھلا چکے تھے، ہمارے مرتے ہی مال نے ہمارا دامن چھوڑ دیا، ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ دینے کے لیے ہمارے دولت تیار نہیں ہے۔ جس دولت کو سید کر کے اکاؤنٹ میں لاکھوں اور کروڑوں پڑے تھے، آج وہ دولت کسی کام کی نہیں، کسی بھی کام کی نہیں، بلکہ مصیبت بن گئی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ آپ کے مرتے ہی اسی بیلنس کے لیے، اسی دولت کے لیے آپ کے بال بچے لڑیں گے، لڑائیاں چلیں گی، جھگڑے ہوں گے آپ کے بچوں کے درمیان، جس دولت کو جمع کر کے آپ نے رکھا تھا۔ اور تیسری چیز جو انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے وہ یبقى عملہ، انسان کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، طے ہمیں کرنا ہے، میرے بھائیوں ہمیں طے کرنا ہے کہ موت کے بعد ہمیں کیا لے کر جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ رہے گی اس کی تیاری کرنی ہے، یا کیا لے کر کے ہمیں جانا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ دولت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ کے اہل و اولاد آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر تربیت کی ہے اچھی تو بعد میں آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ورنہ کسی طریقے سے قبر میں سینکڑوں من مٹی تلے آپ کو دبا دیں گے، آپ کی اولاد بھی منہ پھیر کر واپس چلی آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو اس وقت مردے کو سنایا جاتا ہے ان کے جانے والوں کے جوتے کی آہٹ کو کہ دیکھ، جس پر تجھے اعتماد تھا، جس پر تجھے ناز تھا، جس اولاد پر، جس اہل و عیال پر اور جس بڑی ذریت پر تجھے فخر تھا، آج وہ سب کے سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے، آج تو ہے اور تیرے اعمال ہیں، اب تیرے اعمال کے حساب سے تیرا نتیجہ طے کیا جائے گا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے کہ جس مال کے پیچھے پاگل ہیں وہ مال مرتے ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ جس دولت کو اور جن بچوں کے لیے مال کو جمع کر رہے ہیں، آپ کے مرتے ہی آپ کے بچے آپ کو بھول جائیں گے، آپ کو فراموش کر دیں گے، آپ کی رکھی ہوئی دولت پر وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے اور ایک دوسرے سے مار پیٹ ہوگی، لیکن آپ کو یاد نہیں کریں گے۔ پھر دولت کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ مال کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کس لیے آئے ہیں اس دنیا میں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ بچوں کو تو آپ نے تیار کر دیا، دولت بچوں کے لیے جمع کر دی، اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا جمع کر کے گئے ہو؟ مرنے کے بعد تو عمل کچھ بھی نہیں ہے، صرف دولت تھے جو آپ کے بچے لے چکے ہیں، مال اور اولاد جو تھے سب پیچھے چھوڑ چکے ہیں، آپ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے موت کے بعد کا ساتھی تیار کیجئے، وہ ایک ہی چیز ہے، آپ کا عمل ہے، اور وہ عمل اگر آپ نہیں کر کے آئے ہیں تو کوئی چیز موت کے بعد آپ کو ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ جس دولت کی بات آپ کرتے ہیں اس دولت سے کبھی آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور ہر انسان جو دولت کا طلبگار ہے، مال کا بھوکا ہے، وہ اس حدیث کو سامنے رکھے، وہ اس حدیث کو سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال وفی روایت وادیان من ذهب لابتغى وادیا ثالثا، کہ اگر انسان کو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ سونے کے 2 پہاڑ دے دے، تھوڑا مال نہیں، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ نہیں، سونے کا پہاڑ، اگر 2 پہاڑ انسان کو اللہ دے دے تو انسان تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا کہ اللہ سونے کا ایک اور پہاڑ ہو جاتا
تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ٹکڑا یاد رکھیے، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے خواہش کی، انسان کی اس تمنا اور آرزو کی تکمیل اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو قبر کی مٹی سے ہو سکتی ہے۔ انسان جب تک زندگی گزارتا ہے، دولت سے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس کی ہوس، اس کی چاہت رہتی ہے اور مال اور مال اور مال، انسان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان جب مر جاتا ہے، قبر کی مٹی میں دب جاتا ہے، اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس مال کی چاہت میں اس قدر پاگل نہ ہو کہ زندگی کے مقصد کو آپ بھول جائیں۔ اس مال سے آپ کو اگر پوری دنیا دے دی جائے پھر بھی خواہش تکمیل نہیں ہوگی، کبھی پورا نہیں ہو سکتا، آپ کے یہ لالچ ختم نہیں ہو سکتی، آپ مال کی تمنا کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت اختیار کیجئے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اسی دی ہوئی نعمت پر کہ اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا بہت اچھے ہیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ محتاج ہیں، وہ در در کے بھکاری ہیں، لیکن کوئی اس کا پرسان حال دنیا میں کوئی اس کا سہارا نظر نہیں آتا۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ دے، جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو جائیے، اس لیے کہ کثرت مال کی چاہت انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگو مال کی طلب نے تم کو غافل کر دیا، مال کی چاہت نے، کثرت مال کی طلب نے تم کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے سے تم کو غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک آپ پہنچے، تمہاری زندگی ختم ہو گئی لیکن یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوئی اور اس لالچ نے تمہیں ڈبا کر رکھ دیا، تمہاری آخرت کی زندگی تباہ کر دی۔ اس مال کے پیچھے ہم پاگل ہیں، یہ آخرت کے لیے وبال جان ہے، لہذا اس مال کی لالچ میں ہم اس قدر فریفتہ نہ ہوں، زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس حقیقت کو سمجھ کر کے زندگی گزاریں، ورنہ آپ آخرت میں تباہ و برباد ہو جانے والے ہیں۔ لہذا جب مال ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے پاس اتنے لمبے چوڑے تجارت ہے، بال بچے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، پھر اگر مال نہیں کمائیں تو پھر کریں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر مال نہیں کمائیں گے تو پھر اور کام کیا ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اصل اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا کہ ایک ذریت کو پیدا کریں گے، انسانوں کو بسائیں گے، پھر انسان کھائیں گے، پیئیں گے، زندگی گزاریں گے اور مر جائیں گے، کوئی مقصد نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک بڑا مقصد ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی خواہش ظاہر کی، اللہ نے ارادہ کیا، فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ اگر تیری تسبیح ہی مقصود ہے، تیری عبادت ہی مقصود ہے تو رات دن تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر ایسی مخلوق کو تو پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے رکھے ہیں، ہم میں سے کچھ نیک ہیں کچھ برے ہیں۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ دیں گے، برائی کرنے والوں کو برائی کا وبال ملے گا، قیامت کے دن اس کو نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ ہے اللہ کی عبادت، جس عبادت کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت کا تصور ہی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایک ہی چیز ہے، صبح کمانے کے لیے جانا ہے، شام کو واپس گھر آنا ہے، سو جانا ہے، اور یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہیں۔ آخرت اور اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد یہ ساری چیزیں اس کی نگاہ میں نہیں ہیں، لہذا ہماری زندگی کے یہ مقاصد ہیں ہی نہیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کمانا کھانا یہ تو عارضی ضرورت ہے، چونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے لہذا کمانا پڑتا ہے، لیکن زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہی ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کھانے کمانے کو زندگی کا مقصد سمجھا ہے، عبادت کو معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، جبکہ عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا گن گائیں، جس نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کریں، جس نے پیدا کیا اس کے سامنے سربہ سجود ہوں، جس نے پیدا کیا اس کے سامنے اس کی عبادت کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے ذکر سے معمور رکھا جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ عبادت اللہ رب العالمین نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، میں ایک مثال کے ذریعہ اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مزدوری کرتے ہیں، ہم کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم سارا کام جاتے ہیں، وہاں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں اور دن بھر اچھی گفتگو کرتے ہیں، رات میں واپس آتے وقت ان کو کہتے ہیں مزدوری دیجیے۔ وہ انسان کہے گا پاگل ہو گئے ہیں، آپ نے کام تو کیا ہی نہیں، باتیں اچھی کی، ہم سے اچھی باتیں کی، اچھے مشورے دیے، لیکن جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی تھی اس ڈیوٹی کو تو آپ نے انجام ہی نہیں دیا، جس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملنے تھے وہ کام تو آپ نے کیا ہی نہیں، اس کو آپ عبادت میں لے کر کے آئیں کہ اللہ نے اصل چیز ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دین کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان والے دوسرے کام کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کام نہیں کرتے، آخرت میں جنت پا سکتے ہیں؟ کیسے پائیں گے؟ رزلٹ کیسے پائیں گے اچھا جب کام ہی نہیں کیا ہے؟ ہم نے اگزام میں اچھے نمبرات لائے ہی نہیں، رزلٹ میں نمبر نظر آئے گا کیسے؟ لہٰذا جس طریقے سے یہاں آپ مزدوری نہیں کریں گے، آپ کو محنتانہ نہیں مل سکتا، مزدوری نہیں مل سکتی، ویسے ہی اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر نہیں کرتے ہیں تو جنت آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اگر وہ مقصد ہی میں آپ ناکام ہیں تو وہ نتیجہ آپ کو نہیں مل سکتا جو مومنوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ لہذا تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی یہ زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر پوری دنیا کی دولت آپ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا سب کام آپ کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے دین سے دور ہیں، تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں، اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی اعتبار سے ایک مومن کے لیے اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چند دن کی زندگی کے لیے آخرت کا ہمیشہ کا گھر ہم برباد کر لے جائیں۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے جب تنہائی میں ہوں تو یہ تصور پیدا کریں کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، آج کوئی اور گئے ہیں، کل کوئی اور گئے تھے، ایک دن ہماری بھی باری آئے گی اور وہاں ایک صدیوں تک ہمیں سونا ہے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ ہم کیا لے کر کے جا رہے ہیں اس زندگی کے لیے، اس گھر کے لیے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے؟ آپ غور کریں گے یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ زندگی میں تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کی بدولت یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہماری آسان ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے موت کے پہلے کی جو یہ زندگی دی ہے یہ آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا اپنے مقصد کو نہ بھولو، لہذا اپنے اصل مقصد کو نہ بھولو۔ دولت کماؤ لیکن اس قدر اس میں پاگل نہ ہو جاؤ کہ زندگی کے مقصد کو بھول جاؤ، زندگی کے مقصد کو بھول جاؤ۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم سفر کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، کوئی ایسی جگہ جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، تو ہم سفر پر جب نکلتے ہیں تو انہی گاڑیوں کو اختیار کرتے ہیں جو منزل تک جاتی ہے، انہی گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں جو جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ گاڑیاں وہاں پہنچاتی ہوں۔ ہم نہ ہی اسٹیشن میں رک کر کے گپ شپ زیادہ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی دوسری طرف چلی جائے اور ہم بیٹھے رہ جائیں، بعد میں جائیں گے، اور نہ ہی ان گاڑیوں کو اختیار کرتے ہیں جس کی منزل دوسری جانب ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسی گاڑی پر سوار ہو کر منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو گاڑی ہماری منزل تک جاتی ہو۔ اب ہم اس راستے پر چل ہی نہیں رہے ہیں جو آخرت میں جنت تک لے کر کے جانے والی راہ ہے، جو جنت میں لے کر جانے والا راستہ ہے، پھر کیسے پائیں گے جنت کو کیسے پائیں گے؟ نیکیوں کی بدولت ہم جنت میں جا سکتے تھے، ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، بالکل مخالف کام کر رہے ہیں، کیسے اچھا نتیجہ ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ رہیں دنیا کے اندر، کمائیں، جو آپ کی حلال تجارت ہے وہ ضرور کریں، لیکن زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں، اس لیے کہ دنیا کی دولت، یہاں کی مال، یہاں کی نعمتیں سب یہیں رہ جائیں گی، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے دولت دنیا مراتب سب یہیں رہ جائیں گے، دولت دنیا مراتب سب یہیں رہ جائیں گے،
ساتھ جائیں گے فقط اعمال ہی اچھے برے۔ انسان کا عمل اس کا حقیقی ساتھی ہے، اگر عمل اچھا ہے نتیجہ اچھا ملے گا، وہی عمل اس کا ساتھی ہے۔ لہذا دنیا میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے کہ اللہ اتنی زندگی ملی تھی، ہم نے زیادہ کچھ کر نہیں سکا، اب جو باقی زندگی بچی ہے تیری عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تجھے مجھے معاف فرما، مجھ سے راضی ہو جا، میرے اعمال کو، اچھے اعمال کو قبول کر، گناہوں کو معاف کر، تو اللہ کو راضی کریں۔ یہ دولت سے کبھی آپ کی ہوس پوری نہیں ہو سکتی۔ اس جملے کو آپ یاد رکھیں کہ آپ جتنا دولت کما لیں کبھی بھی یہ دولت سے آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور بتائیں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہمارے اس ملک کا بڑے سے بڑا سب سے بڑا مالدار انسان ہو، اس سے بھی پوچھیں، اس کو بھی مال کی تمنا ہوگی، وہ اس مال کو ڈبل کرنا چاہتا ہے۔ جو غریب ہے وہ امیر بننا چاہتا ہے، جو امیر ہے وہ اس سے بھی بڑا امیر بننا چاہتا ہے، جو اپنے گاؤں میں امیر ہے وہ پورے علاقے میں مشہور ہونا چاہتا ہے۔ تو ہر انسان کو تمنا رہتی ہے زیادہ دولت پانے کی، لیکن کسی کو یہ تمنا نہیں ہے کہ آخرت میں اعلیٰ مقام پاؤں جنت میں۔ کون ایسا انسان ہے؟ الا ماشاء اللہ، اگر کسی کو اللہ نے توفیق بخشی ہو، اللہ نے ایسا دل دیا ہو جس کو یہ تڑپ ہو کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیشہ میری فکر رہتی ہے کہ آخرت میں جنت کیسے پاؤں، جنت میں اعلیٰ درجات کیسے حاصل کروں۔ ایسے مومن بندے اور ایسی مومنہ خاتون بڑے کم نظر آتے ہیں، لیکن جو ایسے بن گئے یقیناً اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہیں اور اس کا بلند و بالا مقام ہے۔ لہذا ہم اس دنیا کی دولت کو کبھی یہ اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ دولت کمائیں ضرورت کی حد تک، اچھی تجارت ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، صدقہ و خیرات کریں، مزید بڑھائیں، لیکن پاگل نہ ہو جائیں اس کے پیچھے۔ اصل اگر آپ کو نشہ ذہنوں پر سوار کرنا ہے تو عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی بڑائی کا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصوصاً نوجوانوں کے بارے میں کہ ایک ایسا نوجوان جو دولت میں نشہ نہ رکھتا ہو، اللہ کی عبادت میں اس کو نشہ آتا ہو۔ نشہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کرتا ہو تو انسان سوچتے رہتا ہو کہ دوسرا وقت کب آئے گا کہ مسجد میں جاؤں پھر اللہ کی عبادت کروں۔ تو ایسا انسان جو اللہ کی عبادت کے لیے تڑپتا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں، اس کو ہمیشہ فکر رہتی ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے اوپر جب سورج بالکل قریب آ جائے گا، انسان اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، تو کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ لیں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، سکون کے ساتھ قیامت کے دن اس ہولناک عالم میں وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے تلے جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ کے دل سے اس قدر سکون ملتا تھا کہ ایک عبادت کے بعد فوراً اس کا دل لگا رہتا تھا کہ کب دوسرے نماز کا وقت ہو کہ دوسری نماز کے لیے جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ تو یہ تڑپ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بڑائی کی جو یہ فکر ہے، اس فکر نے اس انسان کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنا دیا کہ قیامت کے دن اس نازک حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ایسے بندوں کو رکھیں گے۔ اور یاد رکھیں وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، وہ دن گناہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہماری زندگی اگر 24 گھنٹے کی ہو، اگر گھر میں بیٹھے ہوں تو انسان اکتا جاتا ہے، جبکہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کا اتنا ہولناک منظر، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ قیامت کے دن کا عالم یہ ہوگا کہ سارے لوگ ننگے ہوں گے، برہنے ہوں گے، بے ختنہ جمع کیے جائیں گے، کسی کے بدن میں کوئی لباس نہیں ہوگا۔ تو عفت و پاکیزگی کا پیکر عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول بڑے شرم کا مقام ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ دن اتنا نازک ہوگا، اتنا ہولناک منظر ہوگا، کسی کو دیکھنے کی فکر کہاں ہوگی، کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں اتنے اس کے پاس مہلت کہاں ہوگی، اتنے پریشان ہوں گے لوگ اور اتنی پریشانی کے عالم میں لوگ ہوں گے، کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اتنے بے چینی اور بے قراری اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یقیناً وہ انسان دنیا کا مبارک ترین انسان تھا، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا تھا، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی زندگی کو کھپا دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی دنیا میں بھی ظاہر کی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ رکھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی رحمت کے سائے تلے جگہ مل جائے آگے نتیجہ بھی ویسے ہی مبارک ملنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی
دی ہے, غنیمت سمجھیں. واپس یہ زندگی نہیں مل سکتی, واپس یہ زندگی نہیں مل سکتی. آپ کھو گئے. یہ آپ کی بد نصیبی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزارتی. جو بچ گئی ہے زندگی, غنیمت جان کر اللہ کی عبادت کر لیجئے. کب بلاوا آ جائے اللہ کی جانب سے کبھی نہیں کہہ سکتے. نتیجہ کیا مل سکتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لہذا اچھے نتیجے کی فکر کریں, اللہ کی عبادت کریں, نماز کی پابندی کریں. یہ یاد رکھیں کہ موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہوں آپ عبادت سے دامن بچا نہیں سکتے. آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. لہذا 5 نمازوں کی پابندی کریں, اس لیے کہ ہر ایک کام جب کر سکتے ہیں. ایک بات اور میں کہتا ہوں, اس بات کو بتا کر میں بات ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے, بال بچوں کی پرورش کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں دن بھر میں؟ کم سے کم 10 سے 15 گھنٹہ ضرور دیتے ہیں. صرف ڈیوٹی میں 10 سے 15 گھنٹہ دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کتنا دیتے ہیں خود سوچ لیجئے. جبکہ اگر آپ اندازہ لگائیں گے 5 نمازوں کو ملا کر زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت لگے گا. آپ جوڑیں 10 سے 15 منٹ میں تو ساری نمازیں کتنی بھی بڑی نمازوں ختم ہو جاتی ہیں. تو پورے 24 گھنٹے میں اگر آپ دنیا کمانے کے لیے, مال کمانے کے لیے آدھا دن دے سکتے ہیں, کیا اللہ کی عبادت کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم کیسے مومن ہیں, کیسا ہمارا ایمان ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا, جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا, جس رب نے ہمیں نعمتوں بھری, جس رب نے ہمیں اس دنیا کی مختلف نعمتوں سے نوازا, ساری نعمتیں ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس اللہ کی یاد کے لیے, اس کے بڑائی کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا وقت نہیں ہے 24 گھنٹے میں. جبکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عبادت یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. ایک بندہ مومن اگر کچھ نہ کر سکے کم سے کم اللہ کی عبادت میں پختہ ہو. لہذا پوری باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, نماز کبھی نہ چھوڑیں. سفر میں رہیں, حضر میں رہیں اور کہیں اور کام کریں, مزدوری کریں, لیکن وقت پر نماز پڑھیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ یقین مانیے آپ دنیا بھر کے جو غم ہیں اس غم کو بھول جائیں گے. آپ کے بدن میں جو تھکان ہے, کچھ وظیفے شریعت میں بتائے گئے ہیں نماز کے بعد رات میں پڑھنے کے, اگر ان وظیفوں کو, ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کے درد بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. لہذا اطمینان سے زندگی بھی بسر کریں گے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے, اللہ کی ذکر کی وجہ سے اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے. لہذا آپ اللہ کی نعمتوں سے اور مالا مال ہوں گے اور آخرت میں رسوائی اور ذلت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. کتنا بتاؤں, اللہ کی عبادت کے فائدے ہی فائدے ہیں. دنیا میں آپ جتنے فائدے دیکھ سکتے ہیں ایک اچھائی کے, اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ سارے فائدے ہمیں ملیں گے. اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ نقصان ہمیں حاصل ہو سکتا ہے جو نافرمانوں کو ایسے نقصان ملتے ہیں. لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچیں کہ یہ گناہ کا کام ہے, ہمارے اور آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا اعلان ہے. اللہ کی عبادت کریں کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے سعادت ہے, بھلائی ہے اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی ہے. لہذا اپنے زندگی کو اللہ کی عبادت سے جوڑے رکھیں, نمازوں کی پابندی کریں, یہ عہد کریں کہ کہیں بھی رہیں گے اللہ کی عبادت کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. دنیا کا ایک معمولی انسان اگر چھوٹا سا ہمارا کام کر دے, کبھی اس کی تعریف کرتے ہم نہیں تھکتے ہیں کہ فلاں وقت تھا, ایک بندہ تھا, بڑی مدد کی تھی, بڑا اچھا ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب اللہ نے اگر پیدا کیا, دنیا بھر کی نعمتیں دی ہیں, جو کمانا چاہتے ہو, جو کھانا چاہتے ہو, پھر کتنی تعریف کرنی چاہیے اللہ کی, کتنی بڑائی کرنی چاہیے, لیکن ہم بڑائی نہیں کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم, جو بھی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, دولت اور نعمت سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ اسی پر قناعت کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے تیرا شکر ادا کرنے کی تو توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم, ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن رب کریم تیرے ہی بندے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے چھوٹے بڑے خطاؤں کو درگزر فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.